قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے، یعنی انسانوں کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ قرآن کیا ہے؟ اسی دعا کا رسپانس ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا انتظار تھا اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب شیطان کہاں ہے؟ اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کوئی سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا، تیری بندگی کرنا چاہے گا، اس کو بھی میں ڈائیورٹ کروں گا، گمراہ کروں گا۔ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے ہدایت کی غرض سے تو اس کو بھی میں بھٹکاؤں گا۔ یہ جو تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچہ لگا کے بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، انسانوں پر ان کے سامنے سے، یعنی پہلا اٹیک جو میرا ہوگا وہ فرام دا فرنٹ ہوگا، دوسرا اٹیک میرا فرام دا ریئر ہوگا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے۔ اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے۔ اچھا، یہ شکر گزاری کس بات پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، خوبصورت شکل عطا فرمائی، اونچا مقام عطا کیا، یعنی اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اس پر تو بہت شکر واجب ہے، لیکن دیکھنا یہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا، اور میں ایسا پٹو ڈالوں گا اس کو کہ یہ بجائے تیرا حکم ماننے کے یہ میرا حکم مانے گا۔ اب شیطان نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے تو میں پوائنٹ ثابت کروں۔ اللہ نے کہا جا تمہیں مہلت ہے۔ اس نے کہا یہ جو تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، کس راستے سے ہٹا دیا؟ یعنی مجھے اس منصب سے علیحدہ کر دیا، اب میں بھی انسانوں کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کی طرف بڑھوں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے۔